مجھے جب میں آئی تھی فیبرری میں تو مجھے نظر آ گیا تھا کہ جن لوگوں نے جس کے لیے ووٹ کیا کہ پاکستان کی اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو کسی بھی الیکشن میں اس طرح لوگ نہیں باہر نکلے. یہ جو کانگریس میں آیا ہے ریزولوشن, یہ ایک بہت لوبی کے تحت ہے. عمران خان کو ریلیز کر دیں. آپ کے خیال میں سب سے پاپولر لیڈر اور سب سے بڑی جماعت آپ کو کون سی نظر آئی؟ اور آئی واز سرپرائز, لیکن لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ہی از بیٹر دین دا ریسٹ. وہ الیکشن مانیٹرنگ کرتی ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے ہیں یا نہیں. یونائٹڈ نیشنز ایز اے پلیٹ فارم ان مائی پرسنل ویو اتنا افیکٹو نہیں ہے. یہ آپ کی رپورٹ کب تک شائع ہوگی, کب تک سامنے آئے گی؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں امریکن آبزرور ڈاکٹر سندس. ڈاکٹر صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان الیکشن سے پہلے بھی آئی تھی, پھر الیکشن بھی آپ نے کور کیا, اور اب الیکشن کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ آپ کور کرنا جا رہی ہیں. تو کیا صورتحال ہے اور آپ کو کس آرگنائزیشن نے امریکہ سے یہاں پر بھیجا ہے, کیا کویشچن ہے ان کے, یہ ذرا تفصیل بتائیے گا. جی, میں فیبرری میں آئی تھی ایز این الیکشن آبزرور, اور اب پوسٹ الیکشن آبزرویشن کے لیے آئی ہوں. اور یہ ایک آرگنائزیشن ہے ڈیموکریسی انٹرنیشنل امریکہ میں, اینڈ یہ ایک سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے, جیسے یہاں پہ بھی ایکچولی ہماری کافی ہیں. تو اسی طرح ان کا بھی یہ ہے کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہ الیکشن مانیٹرنگ کرتی ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے ہیں یا نہیں. تو اب الیکشن ہو گیا ہے, تو اب یہ پوسٹ الیکشن آبزرویشن کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں جو گیپس تھے, جو بھی اس میں ریگولیرٹیز تھی, فراڈ, کرپشن, اس کے کیا امپیکٹس ہو رہے ہیں, کیا ہماری گورنمنٹ ایک سکسیس ہے اب یہ جو ابھی نئی گورنمنٹ ہے, یا فیلئر ہے. تو یہ ایک الیکشن صرف آن دا ڈے نہیں ہوتا, اٹس پری اینڈ آن دی الیکشن ڈے اینڈ پوسٹ. تو ہم نے تینوں سٹیجز کو دیکھنا ہے. تو ابھی آپ نے جب آپ آئی ہیں یہاں پر, کیا آپ نے دیکھا ہے, آپ لوگوں کی سے ملاقات بھی آپ کی ہوئی ہے, کیا رائے ہے ان کی, اور ابھی تک آپ نے رپورٹ کے لیے کیا ڈیٹا اکٹھا کیے؟ ابھی تک جو میں انٹرویوز کر رہی ہوں ان کو پھر میں انالائز کروں گی, اور یہ اس کا ہماری پھر ایک میتھڈ ہوتا ہے, اس سے ہم بیسکلی ہم اس کے کانسیپٹس اور تھیوریز نکالتے ہیں, ہم اس میں سے تھیمز نکالتے ہیں. فار ایگزامپل, اب زیادہ تر ابھی جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, اور پی ٹی آئی کے بھی ہیں, نان پی ٹی آئی کے بھی ہیں, ڈفرینٹ, تو اس میں سے جو وہ بات کر رہے ہیں, پھر میں ایٹ دی اینڈ آف اٹ میں جب سارے انٹرویوز کر لوں گی تو اس میں سے جو کامن باتیں ہیں, جو کامن تھیمز ہیں, وہ میں نکالوں گی, اور وہ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا سٹوری ہے. اور ابھی تک یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک ہیٹ بلڈ ہو رہی ہے پاکستان میں, اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جو ایک انکوائریز نہیں ہوئی الیکشن کی ریگولیرٹیز, ایکچولی جتنی زیادہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس پہ آواز اٹھائی ہے, ای یو کی تو ہے رپورٹ انہوں نے نہیں پبلش کی, وہ بھی پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ ان کا ایک اگریمنٹ ہے کہ جب پاکستان گورنمنٹ کہے گی تو ہم تب کریں گے. اس کے علاوہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے, اس نے آپ کو کون سے سوالات لے کر بھیجا ہے, اور وہ کویشچن کیا ہے, یہ ذرا بتائیں. جی, یہ کویشچنز ہیں, جو لوگ ہیں ان کے کیا سینٹیمنٹس ہیں, ان کی کیا فیلنگز ہیں, اور ساری سیکشنز آف سوسائٹی میں, تو جو ڈفرینٹ ایج گروپس ہیں, ڈفرینٹ انکم گروپس ہیں, اور کیا کوئی ریولوشن آنے والی ہے یا آئے گی. امریکن کو یہ انتظار ہے, یا وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا کوئی انقلاب تو نہیں آنے جا رہا, یہ بھی آبزرو کر رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں. جی, کیونکہ یہ ایکچولی اگر آپ دیکھو علی, اس میں کہ پاکستان کی اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو کسی بھی الیکشن میں اس طرح لوگ نہیں باہر نکلے. اتنی زیادہ جو آبسٹیکلز کے باوجود لوگ ہمیشہ, ان کو اپنی پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی کیا پاور ہے. آئی تھنک اب لوگوں کو پتہ چلا کہ ایکچولی دا ووٹ از دیئر پاور, تو انہوں نے اپنا ووٹ یوز کیا ہے, نکلے ہیں اور ایک چینج لائے ہیں, سافٹ ریولوشن ہوئی ہے. لیکن اب جیسے ہم ایک ڈفرینٹ فیز میں جا رہے ہیں, اب کیا لوگ اتنا تنگ آ کے جب ان کے الیکٹریسٹی بلز آئیں گے, یا پھر اب جیسے جو ججز نے لیٹر لکھا ہے, مطلب یہاں پہ کوئی بھی اب رول آف لا تو پہلے نہیں تھا, لیکن اب نظر آ رہا ہے لوگ اب زیادہ اس کو بول رہے ہیں. امریکہ کیا سوچ رہا ہے, کیونکہ ایک ہم نے دیکھا کانگریس میں قرارداد منظور ہوئی, اس کے بعد یونائٹڈ نیشن نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ عمران خان کی رہائی جو ہے غیر قانونی ہے, تو اس وقت وہاں کیا گفتگو, کیا سوچ ہے وہاں پہ امریکہ میں؟ وہاں پہ پاکستان از جسٹ ون کنٹری امنگس مینی ادر, تو کوئی ایز سچ کوئی اتنا زیادہ فوکس نہیں ہے پاکستان پہ اسپیسیفکلی, لیکن پاکستان ان اٹس لسٹ آف ادر کنٹریز ایک کنٹری ہے جس کو وہ یہ جو کانگریس میں آیا ہے ریزولوشن, یہ ایک بہت لوبی کے تحت ہے. نہیں, یہ آرگینک پروسیس تھا, مطلب پاکستانی کمیونٹی جو وہاں پہ ہیں بہت ایکٹیو ہیں, اور انہوں نے ایک پٹیشن سٹارٹ کیا, پھر انہوں نے کانگریس مین سے ایکٹیولی انگیج کیا, باتیں کی, اور ان کو یہ اپنا یہ کافی 2 سال سے پروسیس چل رہا ہے. تو اب یہ پھر ریزولوشن پاس ہوا ہے.
یہ لابی کے تھرو نہیں ہوتا, تھوڑی بہت تو لابنگ ہر جگہ ہوتی ہے, ہر پولیٹیکل سسٹم. یہاں پہ جو حکومت ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہاں پہ زلفی بخاری نے یا بہت سے لوگوں نے لابی کی ہے, اور پھر جو ہے یہ کیونکہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو ایسا آپ کو وہاں پہ کیا لگتا ہے, ایسا ہوا؟ نہیں, وہاں پہ دیکھیے, آئی ول ٹیل یو ون تھنگ کہ وہاں کے جو کانگریس مین ہیں, پولیٹیشینز ہیں, وہ ایک پراپر ڈیموکریٹک آلموسٹ سسٹم ہے. وہ کسی کے انفلوئنس میں اس طرح نہیں آتے. وہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے وہاں پہ, اور لوگوں کو اپنے ایک ایفرٹ کریں گے اس کا کچھ ریزلٹس آئیں گے. تو ایسا نہیں ہوا کہ ایک نے یا دو نے سپورٹ کیا اور وہاں پہ انہوں نے پیسے, ایسا نہیں ہے. اگر ہم اس کو ہم پڑھیں, اس کی پوری ہم ڈبیٹ کو دیکھیں اس دن, تو ہمیں نظر آئے گا کہ کتنے کانگریس مین بات کر رہے تھے, ان کا ایک اپنا ویو ہے. تو ہمیں تھوڑا یہ سوچنا چاہیے, کرٹیکلی سوچیں کہ ایکچولی لوگوں کا, وہ کانگریس مین ایک بات کر رہے ہیں نا, ان کا ایک اپنا مائنڈ ہے, ان کو کوئی بھی پیسوں سے انفلوئنس نہیں کر سکتا ایز سچ. اتنا ٹو پاس سچ اے بگ, جو یونائیٹڈ نیشن نے بیان دیا, اس کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان کی جو رہائی ہے, یہ پی ٹی آئی والے بڑا یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ایسے یونائیٹڈ نیشن کی بات ہے, تو یہ پھر عمران خان رہائی ہو جائے گی امریکہ کے یوں کہنے پہ, ایسا آپ کو لگتا ہے کچھ ہے؟ یونائٹڈ نیشنز ایز اے پلیٹ فارم ان مائی پرسنل ویو اتنا افیکٹو نہیں ہے. اگر ہم اس کی ہسٹری سے دیکھیں, جب سے وہ اٹس بین اراؤنڈ, اتنی زیادہ ابھی تک کشمیر کا ایشو نہیں ریزالو کر پائی یونائٹڈ نیشنز. تو یہ ایک چیز ہے, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے, لیکن اس کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو اتنا پریشر ڈالے گا گورنمنٹ پہ کہ وہ عمران خان کو ریلیز کر دیں. یونائٹڈ نیشن سے اچھی بات ہے, ایک اپنی آواز اٹھائی ہے, اور وہ یس لوگ لابی کرتے ہیں. لوگ لابینگ کین آلسو بی دس کہ آپ ایک پولیٹیشینس کو اپروچ کریں اور اپنی ایک آپ کا ایجنڈا ہے, لیکن اس کو ہم اتنا نیگیٹیولی نہیں دیکھنا چاہیے. پالیٹکس میں لابینگ ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, پاکستان میں آپ مختلف سیاستدانوں سے ملی ہیں, تو یہاں پر آپ یہاں پہ تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم سب سے بڑی پاپولر جماعت ہے, تو آپ کے خیال میں سب سے پاپولر لیڈر اور سب سے بڑی جماعت آپ کو کون سی نظر آئی ہے؟ مجھے جب میں آئی تھی فیبرری میں, تو مجھے نظر آ گیا تھا کہ جن لوگوں نے جس کے لیے ووٹ کیا ہے وہ زیادہ پی ٹی آئی ہے, اور آئی واز سرپرائزڈ. اور ابھی کیا صورتحال لگتی ہے؟ ابھی بھی مجھے پی ٹی آئی ہی لگ رہی ہے کہ ان کے پاس مورل مینڈیٹ ہے, حالانکہ وہ نہیں ہے گورنمنٹ میں, لیکن لوگ جیسے میں لوگوں سے بات کرتی ہوں ہماری سوسائٹی میں, زیادہ تر لوگ آئی ووڈ سے اسٹل, اگر ہم نے ایک پروبیبلٹی پرسنٹیج لگانا ہو تو پی ٹی آئی کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں. اور سم ٹائمز اٹس لائک دس کہ اگر آپ کے سسٹم میں بہت زیادہ کرپشن ہونا, تو ایکچولی آپ اس پارٹی یا اس لیڈر کو ایز ہو سکتا ہے نہ اتنا سپورٹ کریں, لیکن وہ کیونکہ جو ساری باقی چیزیں غلط ہو رہی ہیں, آپ سوچتے ہیں ہو از دا بیٹر ون آؤٹ آف آل دا ورسٹ. تو اس میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایکچولی عمران خان may not be the perfect leader, اور actually he wasn't. ان کی جب گورنمنٹ تھی تو انہوں نے کچھ اتنا زیادہ پالیسی وائز اتنا نہیں امپلیمنٹ کیا, لیکن لوگوں کو نظر آتا ہے کہ he is better than the rest. اچھا, یہ بتائیے گا, یہاں پر ایک بحث چل رہی ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ آ جاتے ہیں امریکہ میں, تو عمران خان کی رہائی بڑی آسانی سے بڑی ہو جائے گی. یہ جو سوچ ہے, یہ جو بات ہے, یہ کس فیصد تک ٹھیک ہے, اور امریکہ میں اس پہ کیا بات چیت چل رہی ہے, ایسا ہے آپ کو لگتا ہے؟ امریکہ کی ویسے یہ ان کی لسٹ آف ٹرمپ کی اگر ہم مینیفیسٹو دیکھیں تو یہ اس میں کہیں بھی نہیں ہے. آئی تھنک پاکستان میں جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, وہ ایک وشفل تھنکنگ بھی ہوتی ہے. ہمیں تھوڑا ریالٹی میں رہنا چاہیے, پریکٹیکلی. ٹرمپ کا اپنا ایک ایجنڈا ہے, ہی ہیز امیگریشن, اور ابھی انہوں نے اگلے دن گرین کارڈ کا بھی ایک کہا کہ جو بھی وہاں پہ پڑھنے آئے گا گرین کارڈ ملے گا. تو ان کے ایک اپنے ایجنڈا آئٹمس ہیں, اس میں عمران خان کا ذکر نہیں ہے. تو یہ ایک وشفل تھنکنگ ہے, لیکن آئی ووڈ سے کہ اگر وہ جیتتے ہیں تو پاکستان سے ان کے, کیونکہ عمران خان سے ہم نے دیکھا کہ تعلق بیٹر تھے, سو اس کا کچھ نہ کچھ تو ایک سافٹ پاور بھی ہوتی ہے نا, وہ کچھ تو ہوگا امپیکٹ. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ عمران خان جیل سے نکلیں گے جب ٹرمپ, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ تب ہوگا جب لگتا ہے کہ پاکستان میں, آپ کو لگتا ہے یہ جو آپ کا سوال تھا کہ انقلاب آ رہا ہے پاکستان میں, امریکہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کتنا چانس ہے کہ ایسا, تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے, ایسا کوئی انقلاب یا لائک لوگ باہر نکل آئیں, اور اس طرح کی آپ نے جو انٹرویوز کیے ہیں اس میں آپ کو لگا کہ ایسی کوئی صورتحال ہے؟ مجھے ابھی جو انٹرویوز میں نے کیا, لوگ آئی تھنک بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں, لیکن ہم فیز 2 میں ہیں. مجھے لگتا ہے فیز 1 تھا الیکشن, اب ہم فیز 2 میں ہیں, اور ابھی اس کے کچھ اور فیزز ہیں. اصل میں آئی تھنک اگر ایک بہت سمپل سی بات ہم کرتے ہیں, ایک آپ نے عوام کو پہلے ان کو پتا تھا کہ ایک سائیکل ہے, اب انہوں نے وہ سائیکل پہ بیٹھے ہیں, اور اب ان کو چلانی آ گئی ہے سائیکل. اب وہ کتنی تیزی سے وہ چلائیں گے, یہ ٹائم کے ساتھ فیز 3 فیز 4, مطلب پہلے تو اب ان کو سائیکل چلانی آ گئی ہے. دیٹ مینس ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ میرے ووٹ سے فرق پڑتا ہے, جتنی بھی ایک سسٹم کوشش کرے کہ الیکشن کا رزلٹ وہ نہ آئے. سو آئی تھنک ہم نے لوگوں کو وہ اویئرنیس وہ ایک آ گئی ہے, لیکن ریولیوشن کے اسٹیج پہ ابھی نہیں ہوئی. آپ کی رپورٹ کب تک شائع ہوگی, کب تک سامنے آئے گی, یہ بھی لازمی؟
جی یہ بالکل یہ ایک تھوڑا 2 سال کا پروجیکٹ ہے، لیکن اس کو ڈفرینٹ یہ ایک فرسٹ اسٹیج یہ آ جائے گی سپٹمبر تک آ جائے گی رپورٹ. ٹھیک ہو گیا جی. آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر سندس کی، جن کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو سب سے پاپولر جماعت ہے وہ تحریک انصاف کی ہے، اور ہم امریکہ بھی جو ہے اس چیز کو بڑا مانیٹر کر رہا ہے کہ یہاں پر الیکشن کے بعد کی صورتحال کیا ہے اور لوگ یہاں پر جو ہے کیا سوچ رہے ہیں. آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.